امیر اہل سنت کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرما رہے بسم تھے اللہ۔ کہ آپ کا خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امیر اہل سنت کے بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہم مطلب اکثر سنتے رہتے ہیں. اگر کوئی استاد صاحب یہ سوال کریں کہ اب ایسی معلومات میرے پاس اکٹھی کہاں سے ہوں، امیر اہل سنت کے بہت سارے واقعات میرے پاس ہوں، اس کے لیے کیا؟ مدنی مذاکروں میں شرکت بھی اس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ضمناً ایسی گفتگو آتی ہے، سوالات ہوتے ہیں کہ اس میں امیر اہل سنت پھر فرما دیتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، ایک منصب دیا ہے، ایک پیر و مرشد ہیں، مربی ہیں، تو آپ پھر تحدیث نعمت کے لیے اپنے واقعات سناتے ہیں. آپ کو مجھے احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر بھی استاد اگر نیک نیتی سے بتاتے ہیں تو شرم تو کوئی حرج نہیں، بس اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، وہ نیتیں ہماری اللہ درست کر دے. تو مدنی مذاکرے میں شرکت، اور پھر امیر اہل سنت کے تعلق سے جو کتب و رسائل ہیں لکھے ہوئے، اب تو رسالے کتنے ہیں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تعارف امیر اہل سنت، تذکرہ امیر اہل سنت، پیکر شرم و حیا، اس طرح کے رسالے ہیں. اس کے اندر بعض بڑے زبردست واقعات، حقوق العباد، امیر اہل سنت کی احتیاطیں، اس ٹائپ کے نا رسالے بہت زبردست ہیں. یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سرسری پڑھتے ہیں. لوگ وقتاً فوقتاً وقت بے وقت رابطہ کرتے رہتے ہیں، ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی ہے، اس طرح کا موضوع چلا. اور پھر امیر علیہ سنت نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں دن کا وقت تھا، آرام کر رہا تھا، تو میرے بیٹے حاجی عبید خلیفہ امیر علیہ سنت، انہوں نے مجھے نیند سے اٹھایا اور کہا کہ کوئی غیر مسلم آیا ہوا ہے، اور وہ غیر مسلموں کا پیشوا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، اگر اطمینان ہوا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو امیر علیہ سنت نیند سے بیدار ہو گئے. اچھا، وہ غیر مسلم اپنی بیوی کو بھی لے کر آیا تھا. اس نے آ کر بتایا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عطار کے پاس جاؤ اور اسلام قبول کرو. اور نشانی کیا ہے عطار کی؟ وہ نظریں جھکائے رکھتے ہیں، یہ نشانی ہے. اور اس نشانی کو کنفرم کرنے کے لیے عورت کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ نظریں جھکاتے ہیں یا دیکھتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، چند سوالات کیے، امیر علیہ سنت نے جوابات دیے. الحمدللہ الحمدللہ، اس نے اسلام قبول کر لیا. پادری تھا. اچھا، اسلام قبول کیا، اور اس کی زوجہ نے بھی اسلام قبول کیا، اس کی بیوی نے. اور پھر اس نے بتایا کہ میں اس لیے لے کر آیا تھا کہ میں چیک کروں کہ آپ نظریں نیچی رکھتے ہیں یا کیا، کیونکہ استغفر اللہ ہو بدنگاہی تو جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں آج کل کے دور میں بدقسمتی کے ساتھ. اب جو کیسا واقعہ پتہ چلا بھائی. اچھا، یہ واقعہ بتا کر امیر اہل سنت کی طلباء کے دلوں میں محبت پیدا کرا سکتے ہم نا. اچھے واقعہ سن کر ہمارے دل میں امیر اہل سنت کی محبت میں اور ترقی ہوئی نہیں ہوئی؟ فرمائے اپنی محسوسات کو، ہے نا. تو یہی انداز ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، قرآن کا اسلوب دیکھیں، کتنے واقعات ہیں قرآن میں. واقعہ سنا کر تو زیادہ سمجھ میں آتی بات. سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ نہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں. سورہ عنکبوت تو نمل، تو بولو واقعات ہی واقعات ہیں، واقعات ہی واقعات ہیں. اور ترغیب ترہیب، ترغیب ترہیب، یہ انداز ہے قرآن پاک. تو واقعات سنا کر ذہن سازی کی جاتی ہے. اور واقعات کہاں سے ملیں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا بھائی. اب لینے والا ہونا چاہیے.